تو یہ ان کا جرم ہے. جس چیز پر قائم ہے وہ بے دلیل ہے. کوئی دلیل ہوتی تو پیش کرتے، کوئی دلیل پیش نہیں کی. کوئی ان کی وحی پیش کر دو وہ بھی نہیں، کوئی ان کا کارنامہ بتا دو وہ بھی نہیں. یہ جرم ہوا نا پھر. اور یہ جرم مزید یہ بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ. اور البتہ تحقیق، یہ قسم کے معنی میں، البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس، جاءہم آ گئی، ہم ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الہدیٰ ہدایت، ہدایت آ چکی. پھر بھی شرک پر قائم. اول تو شرک بے دلیل ہے، کوئی اس کی برہان اور حجت نہیں، پھر بھی شرک میں ملوث ہے، جرم ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا راستہ موجود ہے، توحید کی دعوت موجود ہے، پھر بھی شرک پر قائم ہے. یہ ڈبل جرم ہو گیا نا. حق قبول نہیں کرتے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ چکی تو قبول کرنی چاہیے. پہلے ان کا معاملہ گمان ہے، دلیل سے آ رہی ہے، ظن ہے، خواہشات نفس ہیں، اور اس پر مستضاد. اللہ کی وحی آ چکی، حق آ چکا، دین آ چکا. اب تو ان گمانوں کو چھوڑ دو. نہیں، اب بھی اس پر قائم. تو ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں. ان کے جرائم ان کے لیے تباہ کن ہے. جن بتوں کے پجاری ہیں وہ پوجا دلیل سے آ رہی، صرف گمان. اور ثانیاً یہ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے توحید کی آیات بینات آ چکی، پھر بھی نہیں مانتے. تو جرم کی جو شناعت اور اس کی برائی اور بڑھ گئی.